بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابی دنیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس چینل کا بنانے کا مقصد آپ کی خدمت میں بہترین کتب کا تعارف پیش کرنا ہے۔ وہ کتب جو عقیدہ اور اعمال کے لحاظ سے آپ کو ہم سب کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور ایک رہنمائی کر سکتی ہیں، ایک استاد کا کام کر سکتی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ان بہترین کتب کی طرف آپ کی رہنمائی کی جائے، تاکہ جو کتب بینی کا ہمارا ایک ثقافت تھی، ایک خاصہ تھا، ایک علم کے پھیلاؤ کا ذریعہ تھا، اپنی تربیت خود کرنے کا ایک اہتمام تھا، وہ مانند پڑتا جا رہا ہے جی، اس کو بھی اجاگر کیا جائے۔ اور دوسرا، خاص کر نوجوان طبقے کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ کتب کے ساتھ دوستی رکھیں، کتب کے ساتھ اپنے راہ و رسم بڑھائیں۔ یہ آپ کو مطلب یہ دیکھیں کہ ایسا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل تک تینوں جو شعبے ہیں، تینوں جو فیزز ہیں، ان کی سیر کرواتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتی ہیں، شعور دیتی ہیں۔ اسی طرح عقائد کے حوالے سے، سیرت تاریخ کے حوالے سے بڑی رہنمائی کا کردار یہ ادا کرتی ہیں۔ آج کی جو ہماری کتاب ہے، بک آف دا ڈے، وہ ایسے ہی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ہے، اور محسن اسلام کا لقب ان کو دیا گیا، نگہبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا، اور تقریباً کم و بیش ہر اہل دل نے، اہل اسلام میں سے جتنے بھی اعتدال پسند، انصاف پسند اور اہل علم طبقات ہیں، سب نے آپ کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اور بعض کچھ بدقسمتی سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے، یا چند دیگر وجوہات، یا دل میں چھپے بغض کی وجہ سے، بعض نے اس چیز کے بارے میں، آپ کی شخصیت اور آپ کے ایمان کے بارے میں بڑی انگلیاں اٹھائیں، سوالات اٹھائے۔ بہرحال ہمیشہ اہل اسلام میں ایسے معتدل افراد موجود رہے کہ جنہوں نے آپ کی خدمات کا نہ صرف انکار نہیں کیا، بلکہ آپ کے ایمان کے اوپر ایک سے ایک برہان پیش کیے، دلائل پیش کیے جی۔ انہی میں سے ایک مکتبہ اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت، عظیم سکالر، شاعر بھی رہے، سکالر بھی تھے، اور مطلب کہ اپنے کچھ حلقہ احباب کے نزدیک وہ اہل نظر میں سے تھے، اور تصوف کے جو سلسلے ہیں اس کی بھی وہ کرتے رہے۔ بہرحال ان کے علمی کارنامے جو ہیں وہ مطلب کہ بیان سے باہر ہیں۔ ان کی بندہ حقیر کو کچھ کتب کا مطالعے کا وہ شرف حاصل ہوا، جن میں سے ایک مولا کائنات کے حوالے سے مشکل کشا کے نام سے ان کی 2 جلدوں پر، اسی طرح شہید ابن شہید جناب سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ کتاب جو ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام سرکار کے حوالے سے ہے، یہ 2 جلدوں میں تھی، لیکن اب جو جدید ایڈیشن آیا ہے اس کو ایک ہی جلد میں انہوں نے دونوں جلدوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ علامہ سائم چشتی اللہ مقامہ ہو، ایک بہت بڑی علمی شخصیت، مفکر، شاعر، سکالر، ریسرچر، اور ان کی جو نظر ہے وہ بڑی گہری ہے تاریخ کے اوپر، اور ان کی کتب کا خاصہ ہے، جو کتب ان کی مطالعہ کر چکے ہیں یا کریں گے وہ دیکھیں گے کہ ان کی کتب کا، ان کی تحریر کا، ان کا ایک اپنا ہی مزاج ہے اور ایک اپنی خاصیت ہے کہ یہ دلائل تو نقل کرتے ہیں، استدلال تو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ عقلی اور منطقی چیزوں کے اوپر بڑا فوکس رکھتے ہیں۔ اور یہ جو زیر بحث کتاب ہے، یعنی زیر تعارف جس کا آج تعارف کروایا جائے گا، اس میں بھی جب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے ہر موضوع پہ استدلال، دلائل، وہ تو اپنی جگہ، لیکن عقلی اور منطقی نقطہ نظر سے دعوت فکر بھی بڑی دفعہ پیش کی ہے اپنے قائرین کے لیے، اپنے قاری کے لیے جو کتاب پڑھے گا۔ بندہ حقیر نے کتاب کچھ نہیں، کافی سال پہلے پڑھی تھی، مکمل تو نہیں، اور اس کے بعد ان کی یہ کتاب کی 2 جلدیں اور ایک جلد مشکل کشا مولا علی کے حوالے سے جو اس کی پہلی جلد، یہ کوئی صاحب لے گئے تھے جو آج تک پھر میسر نہ آئی۔ اب یہ میرے پاس ابھی ریسنٹلی یہ کتاب آئی ہے، ابھی انشاءاللہ اس کا نئے سرے سے مطالعہ کریں گے۔ آج اس کی آپ کی خدمت میں اس کے اقتباسات یعنی فہرست مضامین کی اور مقدمہ یعنی پیش لفظ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی، بغیر مزید وقت ضائع کیے آپ کو پہلے کتاب دکھاتے ہیں جی۔ یہ کتاب ہے جی فی اثبات ایمان حضرت ابی طالب علیہ السلام، جلد اول اور دوم،
حضرت علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ، اور یہ چشتی کتب خانہ جنگ بازار فیصل آباد والوں نے شائع کی ہے، 2 جلدوں کو ایک ہی جلد میں کر کے یہ انہوں نے شائع کی ہے۔ بہترین کتاب ہے اور بڑی دلچسپ کتاب اس حوالے سے بن جاتی ہے، خاص کر جو مومنین کرام کو مختلف سوالات کا سامنا رہتا ہے ایمان جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے جی، تو یہ اس سلسلے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی، بڑا علمی ذخیرہ آپ کو اس کتاب کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ تو جناب سب سے پہلے اس کے شروعاتی جو صفات ہیں اس میں نذرانہ عقیدت بحضور سیدنا ابو طالب علیہ السلام، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شاعر بھی تھے علامہ سائم چشتی اللہ مقامہ جو ہیں، تو یہ انہوں نے ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، سراپا دین و سراپا وفا ابو طالب، رسول پاک کا مدحت سرا ابو طالب، خدا کی ایک امانت سنبھالنے والا حصار شاہ رسالت بنا ابو طالب۔ یہ 2 صفحوں کے اوپر ان کی یہ منقبت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 6 سے تعارف مترجم، یعنی جس نے یہ ترجمہ کیا ہے کتاب کا ان کا تعارف ہے۔ اس کے بعد علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف ہے، آپ کی پیدائش، تعلیم، سلسلہ چشتیہ میں آپ کی بیعت، شاعری میں مقام، اور اسی طرح آپ کی نعتیہ شاعری اور شاگردی، تصنیفی اور تحقیقی خدمات۔ اس کے بعد آپ کی وفات کے حوالے سے آپ کی اولاد، آپ کے 3 صاحبزادگان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی، صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد چشتی، صاحبزادہ محمد توصیف حیدر چشتی، اور اسی طرح آپ کے جو سالانہ برسی وغیرہ ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر یہ تقریضات کی کچھ فہرست ہے، عطا محمد بندیالوی صاحب، قمر الدین سیالوی صاحب جی، سید فیض الحسن، اور اسی طرح دیگر تقریض از مولانا کوثر نیازی، یہ خود ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ اسی طرح مختلف دیگر علماء کرام کی تقریضات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد اس کے باب شروع ہو جاتے ہیں جی۔ پیش لفظ تو یا مقدمہ تو اس میں سے جو میرے پاس پہلے تھی اس میں تو تھا، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ اس میں انہوں نے جی بالکل جی ہے، تو سب سے پہلے وہی پڑھ کے سناتے ہیں جی آپ کو۔ لکھا ہے جی، قائرین کرام کتاب شروع کرنے سے پہلے چند الجھنوں کو رفع فرما لیں۔ اس میں شک نہیں کہ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر پر فوت ہونے کا قصہ اس قدر شہرت پذیر ہو چکا ہے کہ اس کی برعکس صورت پر اکثر احباب کی سماعت کو یقین ہی نہیں آتا، اور وہ ان کے صاحب ایمان ہونے کا ذکر سنتے ہی حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ مگر آپ یقین فرمائیں کہ آپ کے کفر کا واقعہ باوجود اس قدر مشہور ہونے کے قطعی طور پر اجماعی نہیں بلکہ اختلافی ہے، اور یہ اختلافی صورت محض شیعہ سنی حضرات پر ہی منحصر نہیں بلکہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے اکابرین میں بھی واضح طور پر یہ اختلافات موجود ہیں۔ یعنی برادران اہل سنت میں ایک ہی مکتبہ یعنی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے یعنی بریلوی ہمارے جو بھائی ہیں ان کے اندر خود یہ دو قسم کے نظریات ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، سید علامہ ریاض حسین شاہ صاحب ہیں، سائم چشتی صاحب ہیں، دیگر مختلف اکابرین نے، طاہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ انہوں نے بھی کتاب لکھی جی۔ یہ بریلوی ہونے کے باوجود قائل ہیں ایمان ابی طالب کے، بلکہ اس کے مدافع ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ لیکن بریلوی حضرات میں سے ہی کچھ ایسے اہل علم ہیں کہ بالکل برعکس چل رہے ہیں، وہ یہ نہ کہ صرف قائل نہیں ہیں آپ کے مان کے، بلکہ ان کا کفر ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے تھیلے میں بڑی بڑی چیزیں لیے پھرتے ہیں۔ اور وہ جو بریلوی ہیں ان میں سے بڑی ایک مشہور شخصیت ہے ان کے ہاں کہ جس نے ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی زبان درازی کی تھی، وہ بھی بریلوی مکتبہ فکر سے اپنا تعلق بتاتے اور ہے اسی طرح۔ خیر، تو یہ وہی چیز لکھ رہے ہیں کہ صرف شیعہ سنی مسئلہ نہیں آئی ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی 2 نظریات اس ٹائم چل رہے ہیں۔ اچھا جی، قائلین کفر ابو طالب بخاری شریف کی اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارتحال و احتضار کے موقع پر کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جبکہ اس کے برعکس جناب ابو طالب کے ایمان کے قائلین اپنے موقف میں درج ذیل 4 قسم کی روایات بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت، جناب ابو طالب کی رحلت کے وقت ان کے ہونٹوں کو متحرک دیکھ کر حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان کو ان کے ہونٹوں کے قریب کیا اور سنا کہ وہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، اور یہ کلمہ سن کر آپ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جس کا آپ نے انہیں حکم فرمایا۔ چنانچہ قائلین ایمان ابی طالب اس روایت کو بخاری کی مشہور روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔
دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین شریفین طیبین اور طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ان کے ام محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی زندہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے وہ دوبارہ فوت ہوئے۔ یہ روایت بھی ہمارے ہاں ملتی ہے، جس پر قائلین ایمان ابی طالب کا غیر متزلزل یقین ہے۔ یہ لکھا ہے جناب علامہ صاحب نے۔ سوم، جناب سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے والدین کریمین اور اپنے ام محترم جناب ابو طالب کی شفاعت فرمائیں گے۔ چوتھا، ایک طبقہ دیگر معتد وجوہ کے بنا پر ان کو عند اللہ مومن متصور کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ قابل مغفرت ہے۔ چنانچہ عند اللہ مومن ہونے کے متعلق امام اعظم یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، جن میں ایک درجہ عند اللہ مومن ہونا ہے۔ بہرحال اسی قسم کی انہوں نے آگے پھر مختلف علماء کے جناب مجدد الفسانی، عبد الرحیم دہلوی اور اسی طرح دیگر اپنے اہل سنت کے کابرین کے کچھ حق میں اور کچھ تردید میں قول نقل کیے ہیں، ان کے کتب کے حوالے دیے ہیں، اور اس کے بعد یہ اپنی تفصیلی بحث اور اپنے ابواب کا جو ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، اب اس کی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی۔ اس کی فہرست جو ہے باب اول، یہ کتاب اور اعلیٰ حضرت، یہ کتاب اور اعلیٰ حضرت یہ عنوان ہے جی، باب جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر تکفیر کیوں نہیں، کافر کی استعانت، اختلاف کی صورت، ایک تعارف، کیا وہ بد عقیدہ تھے؟ جہاں سے دین کا آغاز ہوا وہ گھر تھا ابو طالب کا، وہ کون تھے؟ 2 میں سے ایک۔ مشورہ 100 سال پہلے، ممدوحین رضا محترم ہیں، ممدوحین رضا محترم ہیں، آپ سے کیا پردہ، جوش میں ہوش، فائدہ کس کا؟ اگر رضا ہوتے، حق یہ تھا، کوئی مانے یا نہ مانے، تبرہ کیسا، احترام رضا، جواب غزل، باور کرائیں، آخری گزارش، محبت کی قیمت۔ اسی طرح باب دوم کو جو عنوان دیا ہے وہ تاریخ معکوس، پھر اس کے نیچے لکھا ہے جی التجا آپ ہی کے لیے، ہماری یہی خواہش ہے، دور جدید کے محققین، اسلام دشمنی کا زہر، محاسبہ کا دن، ایمان خوشی کے بعد کردار خوشی، خدمات ابو طالب، 11 سال قبر مگر با باطن، یہ ہے تاریخ معکوس۔ کفالت ابن زبیر کا پہلا ثبوت، دوسرا ثبوت بے ثبات، پھر نابینا ہو گئے، اور ایک لطیفہ پیش خدمت ہے، کیا عبد المطلب نابینا تھے؟ تیسرا ثبوت نا ثبوت، چوتھا بے حقیقت ثبوت۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں، پانچواں ثبوت نقلی، لوری کب دی تھی؟ تمہاری پسند نہ قابل فہم نہیں، تغافل نہ برتو۔ چھٹی یہ عیاریاں ہیں، ساتواں پھر یہ عیاری ہے، عیون الاثر، ثابت کیا ہوا؟ توہین صداقت۔ ساتویں بد دیانتی، صداقت یہ ہے اور بھی دیکھو، ہم بھی پوچھیں کافر ہوا یا نہیں ہوا؟ پذیرائی کیوں؟ آخری حوالہ، نور الابصار کی روایات و صحابیت۔ آٹھواں کذابیت۔ 9واں ثبوت از پیر فرتوت، کہاں لکھا ہے یہ؟ 10 نمبر یہ ہیں، کچھ بات تو بنی۔ 11واں چکر، 12ویں محرومی۔ اس طرح کر کے آپ دیکھیں، بڑے دلچسپ ان کے جو عنوانات ہیں وہی بڑے دلچسپ ہیں، مطلب ہٹ کے آپ کو دیگر کتب سے ہٹ کے ان کے عنوانات ملیں گے۔ اسی طرح پھر باب سوم میں کردار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گفتار کے آئینے میں، حلف نامے کا آغاز، مقدس مقامات کی قسمیں، قریش کو انتباہ، قریش کو یاد دہانی، حسن توحید، تمہارا گمان جھوٹا ہے، عباسی سے سوال، بارگاہ خداوندی میں عرض گزاری، اعلان محبت، کامل نواز، شاعر رسالت مآب شیب ابی طالب میں، دعوت فکر، مومن آل فرعون کا استدلال، رہائی کے بعد حمد و نعت، حسب و نصب میں بہترین، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جری اور دلیر ہیں، آپ صاحب اکرام ہیں، آپ کا رخ انور بابرکت ہے، آپ سردار ابن سردار ہیں، آپ بہترین محافظ ہیں، اعلان جہاد۔ ایک اور نعتیہ قصیدہ، جناب حمزہ کو جناب ابو طالب کی نصیحت، ایک فیصلہ، ایک تجزیہ، تخیل نہیں حقیقت ہے۔ باب چہارم میں پھر سیرت و کردار جناب ابو طالب، تاریخ کے آئینے میں، آپ کا اسم گرامی، کنیت، سال ولادت، سگے بہن بھائی، والدہ ماجدہ، دوسرے بہن بھائی، آپ کی اولاد کا مختصر تعارف، طالب ابن ابی طالب، یعنی جن کے وجہ سے آپ کی یہ کنیت ہے ابو طالب، عقیل ابن ابی طالب، جعفر طیار ابن ابی طالب، اور امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ آپ کی دختران کا تعارف، سیدہ ام ہانی، سیدہ جمانہ، سیدہ اسما۔ آپ اس کے بعد زوجہ ابو طالب جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ۔ ایک انتہائی ضروری بات، سیرت و کردار جناب ابو طالب کا، ساری عمر شراب سے اجتناب، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، عید میلاد النبی کا جشن اور ابو طالب جی، کفالت مصطفیٰ، کردار اور ایمان ابی طالب ابن سعاد کی تحریروں کے آئینے میں، مسند ابو طالب، شام کا سفر،
بحیر ارحب سے ملاقات، تقریر اور شمشیر، شعیب ابی طالب، چشمے کا جاری ہو جانا، روایت در روایات، تندرستی کے وقت۔ پھر باب پنجم میں ایمان ابو طالب احادیث کی روشنی میں، پہلی حدیث، دوسری حدیث تاریخ الخمیس، تیسری حدیث حیدر قرار حضرت ابو طالب کے حضور میں، حیدر قرار خدیجہ ابو طالب کے حضور میں، کردار اور ایمان ابو طالب علامہ ابن حشام کی نظر میں، ایک فیصلہ کن روایت، حقیقت افروز تجزیہ، وجہ یہ ہے کلمہ پڑھ کر سنا دیا یا نہیں سنایا، امام شورانی کا تبصرہ، تبصرے کی عبارت۔ اسی طرح پھر اب نظام الدین اولیاء، امام بدر الدین عینی، امام شیخ احمد ساوی، شاہ عبدالحق اور دیگر کچھ بزرگان کا تذکرہ ہے ایمان ابی طالب کے اسبات میں۔ اسی طرح محترم ناظرین و سامعین، باب ششم میں ایمان چھپانا کیسا، باب ہفتم میں ابو طالب شاعر رسالت مآب، عدم ایمان، باب اشتم جو ہے عدم ایمان ابو طالب پر روایات اور ان کا علمی آپریشن۔ اسی طرح کر کے یہ بڑی تحقیقی اور جناب بہت زبردست، مطلب یہ آپ اس کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر آپ روک نہیں پائیں گے، جیسے کہ ہم نہیں روک پائے۔ مطلب یہ ہماری لسٹ میں ابھی بہت آگے جا کے اس کا تعارف تھا، چونکہ ابھی موصول ہوئی ہے یہ، اس سے پہلے کچھ کتب تیار پڑی تھی تعارف کے لیے، لیکن جیسے یہ پہنچی تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کتاب کا ایمان ابی طالب کے موضوع پر مشتمل، اور خاص کر علامہ سائم چشتی جیسے مطلب لکھاری جو ہیں، عالم تو وہ اچھے تھے، شاعر اس سے بھی اچھے تھے، مفکر اس سے بھی اچھے تھے، تاریخ داں تھے جی، محقق تھے، لیکن جب وہ کتاب، یہ ساری جو ان کی خصوصیات ہیں علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، جب وہ ایز اے مصنف لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ ساری خصوصیات لگتا ہے کہ ان کا قلم جو ہے وہ سمیٹتا جا رہا ہے، احاطہ کیا جا رہا ہے ان کی خصوصیات کا، جو کہ آپ کو انشاءاللہ ان کی یہ کتاب، یا شہید ابن شہید بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سید الشہداء کے اوپر، یا مشکل کشا کے نام سے مولا کائنات کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے وہ بھی اسی طرح۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں جیسے ایمان ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک ہی سیکٹ کے اندر، ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے اندر دو نظریے چل رہے ہیں، اسی طرح ایک اور موضوع ہے جس کے اوپر ایک ہی مکتبہ فکر یا ایک ہی نقطہ نظر یا ایک ہی امام کے پیروکار جو ہیں ان کے یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے جس کے اوپر دو نظریات وہ رکھتے ہیں، دو گروہ ہیں، وہ ہے مسئلہ تفضیل، جس میں انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو حقیقت التفضیل ایک کتاب ہے ان کی، یہ جنہوں نے تاریخ شرح خصائص علی لکھی ہے، انہوں نے بڑی بہترین اس میں وہ سارے انہوں نے گروہوں کا تعارف کروایا ہے۔ تو جس طرح مکتبہ بریلوی میں، مکتبہ اہل سنت میں کہہ لیں دو نظریات جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے اوپر ہیں، اسی طرح مولا کائنات کی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء تمام امت پر فضیلت میں بھی دو قسم کے نظریات ہیں وہاں۔ ایک وہ ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے اس حساب سے وہ ان کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن ایک جس میں یہ بھی شامل ہے، علامہ سائم چشتی شامل ہیں، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، حالانکہ ان کا بالکل ایک ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے، ان کا میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب اس حقیقت پر پہنچ گیا ہوں کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بڑھ کر فضیلت کسی کی نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے نے جب ان سے پوچھا فضیلت کا معیار کہ صحابہ کرام میں، تو آپ نام لیتے گئے لیکن آپ نے مولا کائنات کا نام نہیں لیا، تو جب ان کے بیٹے معترض ہوئے کہ ابا جانا آپ نے سب کا نام لے لیا، آپ کو حضرت علی یاد ہی نہیں رہے، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بیٹا تم نے صحابہ کرام کی مجھ سے ترتیب پوچھی تھی، حضرت علی علیہ السلام آل محمد علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح ایمان ابی طالب ہو، فضیلت مولا کائنات ہو، ہمارے یہاں اہل سنت برادران میں ایک طبقہ فکر ایسا ہے کہ جو اس کے اسبات کے اوپر ہمیشہ علمی کام اور علمی معاونت فراہم کرتا رہا۔ تو یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جی، لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں، پڑھنے کے لیے ہدیتاً لوگوں کو پیش بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے جڑا رکھے، ان کتابوں سے، اور ان سے مستفید ہونے کی، استفادہ کرنے کی اور علم و عمل نکھارنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔